ساری کامیابی اس دو چیزوں پر ہے، ایمان اور اسلام پر ہے، اور کسی چیز پر نہیں۔ یہ باقی ساری چیزیں ایمان اسلام کی حفاظت کے لیے دراصل، یہ ساری چیزیں، ہماری دنیا ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، یہ پوری کائنات ہے، یہ ایمان اسلام کی حفاظت کے لیے دراصل ہے۔ اس سے ایمان اسلام کو بڑھاؤ، دنیا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اپنوں پر خرچ کرو، دوسروں پر خرچ کرو، تمہارا ایمان بھی بڑھے گا، اسلام بڑھے گا۔ اللہ نے صحت دی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ایمان بھی بڑھے گا، اسلام بڑھے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے اور ایک حکم دیا، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کا نام ہے؟ بہت آسان بات ہے۔ تقوی نام ہے اللہ کے دشمن سے دوستی نہ کرو، یہ تقوی ہے، آسان۔ اللہ کے دشمن دو ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک ہمارے اندر نفس ہے، یہ جو اندر ہے، یہ دو اللہ کے دشمن ہیں۔ ان سے تم دوستی نہ کرو، دوستی نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ کیوں کہ تم آمنو ہو، تم تو ایمان والے ہو، جب تم آمنو ہو، ہم پر ایمان رکھتے ہو، پھر شیطان سے کیوں دوستی کرتے ہو؟ پھر نفس سے کیوں دوستی کرتے ہو؟ یہ بنتی نہیں ہے تمہاری دوستی۔ ہو گئے تم تو ہمارے ہو گئے، جب ہمارے ہو گئے تو اللہ کے دشمن سے کیسے دوستی کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ کیونکہ گناہ جو ہے وہ ایمان کو بھی خراب کرتا ہے اور اسلام کو بھی خراب کرتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف لکھا ہے، بھائی یہ جو گناہ ہے یہ دراصل یہ کفر کی سیڑھی ہے، کفر تک پہنچانے والی چیزیں۔ ہم گناہ کو معمولی سے میں نے گناہ کر لیا بھائی، لیکن یہ نہیں پتا کہ گناہ ہمیں لے کر کہاں جا رہا ہے، کیونکہ گناہ کو کھینچتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس کے جو آخری سرحد ہے وہ کفر ہے۔ لہذا کبھی بھی کسی جو انسان مرتد ہو جاتا ہے، کبھی ایک دم مرتد نہیں ہوتا، ایسے کام کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رسول سے دور ہوتے 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 بالکل ایسی جگہ چلا جاتا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ نہ اللہ کو سمجھتا ہے، پھر نہ رسول اللہ کو سمجھتا ہے، نہ قرآن کو، نہ کسی چیز کو۔ گناہ اتنا خطرناک ہے، اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اگر ایمان بچانا ہے، نفس اور شیطان کی دوستی ختم کرو۔ شیطان کے خلاف، شیطان تمہیں کچھ کہے، نفس کہے، تم نے ماننا نہیں ہے، یہ تقوی ہے۔ نہ ماننے کا نام تقوی ہے، نہ ماننا۔ نفس کا علاج یہی ہے، شیطان کا علاج یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے، ہم نے عمل نہیں کرنا اس کی بات پر، ہمیں نفس گناہ پر مجبور کرتا ہے، ہم نے عمل نہیں کرنا، بس یہ ہے وہ وقت جب میں اور آپ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ جہاد ہے جو ہمیں اندر کرنا ہے، یہاں سے پھر باہر کا جہاد اعلیٰ ہوتا ہے۔ جب تقوی آتا ہے ہر چیز اعلیٰ ہے، آپ کی دکانداری اعلیٰ، آپ کی کھیتی باڑی اعلیٰ، آپ کا گھر بار اعلیٰ، یعنی جتنے بھی ہمارے کام ہے اور نماز روزہ ہر چیز اعلیٰ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس اور شیطان بیچ میں لگے ہوئے نہیں ہے، ہر چیز خالص ہے، نماز خالص، روزہ خالص، حج خالص، ہر چیز خالص ہے، کاروبار خالص۔ متقی شخص کا جو کاروبار ہے اس کا اور انداز ہے، غیر متقی کا اور ہے۔ غیر متقی تو دو نمبر ہی کرے گا، وہ اس بات کو دیکھے گا کہ بھائی میرا مال بکنا چاہیے، اور متقی کہے گا نہیں، آنے والے گاہک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ فرق ہو جاتا ہے زمین آسمان، پھر آنے والی کمائی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک کمائی میں ظلمت ہوتی ہے، اس لقمے میں ظلمت ہے جب کھاتا ہے، اور ایک کمائی وہ جس میں نور ہوتا ہے، جب وہ کھاتا ہے اس کے اندر نور جاتا ہے، اندر اس کو منور کر دیتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا کہ بکری گھاس کھاتی ہے، بکری اور ہرن بھی گھاس کھاتا ہے، دونوں کی خوراک ایک ہے، لیکن بکری
मिंगनियां कर देगी, और हिरम ने नाफे में जाकर मुश्क बनता है, उसी घास का बनता है। क्या बात, चीज तो एक ही, रोटी तो सब खा रहे हैं, लेकिन रिज़्क़ हलाल के साथ जो तकवे के साथ कमाई रोटी है वो अंदर नूर बनाती है, और जो गुनाह से, झूठ से, फराड से, धोखे से, झूठी कसमों से माल कमाया है, वो अंदर जाकर जुल्मत और अंधेरा पैदा करता है। वो लोग अंदर जाता है, अंधेरा कर देता है, ईमान को भी छुपा देता है। हमारे एक एक लुकमा इंसान के अंदर अजीब तब्दीली करता है, वैसा नूरानी लुकमा होता है कि इंसान बागो बहार हो जाते हैं। फिर उसमें भी बड़े दर्जात हैं, अगलों की और बड़े दर्जात। हमने अब असाज़ा से सुना कि दारुल देवबंद, हिंदुस्तान में दारुल देवबंद में एक घास खोदने वाला था, वो साल में एक दावत करता था सबकी, और दाल पकाता था, दाल रोटी, पतली सी दाल होती थी, देगचा भर के ले आता और रोटी। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े अकाबिर, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है उस जमाने में, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े लोग थे। वो कहते हम उसकी दाल रोटी का इंतजार करते थे, दावत कब करेगा। तो किसी ने कहा कि हजरत क्यों? कहा कि वो पूरे साल जिस तरह मेहनत करके पैसे बचा बचा कर उसके रिज़्क़ में जो नूर होता था, वो दाल रोटी हमारे अंदर जाती थी, दिल नूर से भर जाता था। फर्क आ गया। फरमाया इत्तकुल्लाह, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, गुनाह से बचो, नफ्स और शैतान की दोस्ती को छोड़ दो। वकूनु मस्सादिकीन, आगे अल्लाह ने बताया, तरीका बताया कि आएगा कैसे, तकवा का कमाल कैसे आएगा। तकवा तो आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, हर आदमी गुनाह से कुछ ना कुछ तो बचता रहता है, लेकिन कमाल तकवा नहीं है। तकवे का कमाल चाहिए, कमाल। और कमाल तकवा ये होता है कि इंसान से छोटी सी भी बेकैद की हो जाए, छोटी सी, उसको चैन नहीं आता होगा, तो पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया। ये कमाल तकवा है। वरना लोग कहते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, हज़रत मैं चोरी नहीं करता, मैं डाका नहीं मारता, मैं जिना नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मेरे हालात ठीक नहीं है, यानी वो इन चंद चीजों को गुनाह समझता है। ये चंद चीजों को गुनाह, बस ये तो मैं तो नहीं करता, मैं तो नेक हूं, फिर मेरे साथ अल्लाह ताला ऐसा मामला क्यों कर रहे हैं। अब उसको क्या बताए भाई, तूने अपने आप को, जहां ट्रक तुलते ना, ट्रक तोलते जिस कांटे पर, तो वहां पर 1 पाव किलो तुलेगा, बोलो है? 2, 4, 5 किलो भी नहीं तुलता। लेकिन जो सुनारा जहां सोना तोलता है, उस तराजू के ऊपर वो जब तोलता है तो सांस भी नहीं लेता है, क्योंकि सांस लेने से भी उसका फर्क पड़ जाता है रत्ती माशे का। तो सांस बंद करके तोलता है, क्योंकि उसके अंदर रत्ती माशा भी तुल जाता है उस सुनार के कांटे में। तो हमने अपने आप को क्या बनाया हुआ है, हमारा ईमान एक कांटा बना हुआ है। हम जिना नहीं करते, हम फला नहीं करते, हम फलानी नहीं करते। भाई सुनार का कांटा बनाओ कि अगर थोड़ी सी भी बेकायदगी हो जाए तो दिल महसूस करे कि मेरा रब नाराज हो रहा है। ये कमाल तकवा है। ये कैसे आएगा? कूनु मस्सादिकीन, फरमाया मेरे सच्चों के साथ जुड़ जाओ, मुत्तकी लोगों के पास बैठना शुरू करो, उनसे तकवा सीखो। ये भी सीखने की चीज है। उनके पास बैठोगे तो तुम्हारा दिल महसूस करेगा। कहते अल्लाह वालों के पास जाने से, नेक लोगों के पास, ये बात मैंने अपने शेख से, शाह की अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह से 1980 में सुनी। 1980 में सुनी। आज 45 साल हो गए इस बात को सुने हुए। फरमाया कि क्या होता है जब नेक आदमी पर आना जाना लगता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसको अपने ऐब नजर आने लगते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है। पहले नहीं आते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वाले आईना है, और आईने के बाद आदमी सामने खड़ा होता है, जब शीशे के सामने, आईने के सामने,
تو اس کو نظر آتا ہے یار یہ ٹوپی ٹھیک نہیں پڑی ہوئی, یہ فلاں چیز داغ لگا ہوا ہے, فلاں یہ. اور جب تک آئینہ نہ ہو دیوار کے سامنے کھڑا رہے تو دیوار تو تمہیں نہیں بتائے گی کہ تمہارے اندر کیا خامی ہے. تو اللہ والوں کی نورانی محفل میں جب جاتا ہے تو اندر تھوڑا روشن, جب روشنی پڑتی ہے نا تو اس کو پتہ چلتا ہو ہمارے اندر یہ خرابی یہ خرابی, پھر اس کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے. بیمار جب اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا تو علاج کرے گا نا, جب سمجھے گا ہی نہیں تو کیا علاج کرے گا, مجھے بتائے علاج کرے گا نہیں کرے گا, اس کو ضرورت ہی نہیں. وہ کہے میں تو ٹھیک ہوں. ڈاکٹر بتائے گا جب وہ اس کے ٹیسٹ کرائے گا تو پتہ چلے گا کتنا خطرناک مرض ہے اس کو, تو پھر بھاگے گا او ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو. جب کسی کے پاس جائے گا نہیں بیٹھے گا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر کیا خرابی ہے. وہاں جائے گا بیٹھے گا سونے بیٹھے گا اندر روشن ہوگا پتہ چلے گا کیا خرابی ہے. پھر فکر کرے گا کیا. جب یہ جو فکر ہے نا یہ فکر بس یہ مولا تک لے جاتی ہے. سب سے خطرناک بے فکری ہے کہ ٹھیک ہوں بس جب سب ٹھیک ہے. استغفر اللہ بھائی. مولا جلال ضرور فرماتے اندر ہی رہے می تراش و می خراش. انسان ہر وقت اپنی فکر میں لگا رہے, تراش خراش میں لگا رہے. تا دم آخرت دم فارغ مباش, موت تک اپنے آپ کو فارغ نہ کرنا, کیونکہ تجھ پر نفس اور شیطان ہر وقت حملہ کر رہے ہیں. تو کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہے جب تک فرشتے تیری جان آفس سے لے نہ جائیں اس وقت تک تو بے فکر نہیں ہو سکتا, کیونکہ دشمن کسی وقت حملہ کر دے گا. کون بات صادقی طریقہ بتاتے ہیں کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو, آنا جانا رکھو, اٹھو بیٹھو. اس کے فائدہ کیا ہوگا, اپنے عیب معلوم ہوں گے, فکر پیدا ہوگی, اور کمال تقوی آئے گا. کمال تقوی, تقوی کا کمال آئے گا. آدمی سمجھتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہوں, لیکن کمال تقوی جب تک نہیں آئے گا اس وقت ایمان بھی کامل نہیں ہونے والا. یاد رکھو کمال ایمان کمال تقوی پر ہے. اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک دل کے کھٹکنے کو بھی محسوس نہ کرے, دل میں کھٹکا ہو یار یہ پتہ نہیں کروں یا نہ کروں, یہاں پر بھی آ کر رک جائے, جب تک کھٹکنے کی چیز تک بھی نہ آئے اس وقت تک نہ ایمان کامل ہے نہ تقوی کامل ہے. کون مسالی خود بھی کوشش کرنی ہے اور متقی لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے, جس کے نتیجے میں کیا ہوگا, کمال تقوی پیدا ہو جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.